اسٹیجز آف فرسٹریشن اینڈ رسپانسز. وائلنٹ ایکٹس کی مختلف سٹیجز ہو سکتی ہیں اور اسی طرح ان مختلف سٹیجز کے ساتھ جو ہیں ٹیچرز کے رسپانسز جڑے ہونے چاہیے. ہر سٹیج کا ایک مختلف رسپانس ہوتا ہے کیونکہ سٹیجز جو ہیں وہ لیس وائلنٹ بھی ہو سکتی ہیں، مور وائلنٹ بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک سٹیج جو ہے اس کا نام انگزائٹی ہے. انگزائٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بعض اوقات نان وربل کلوز استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ پریشان لگتا ہے، بعض اوقات ہینڈ موومنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے پریشانی کا اظہار ہوتا ہے. بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پینسل یا پین کے ساتھ مستقل جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا پیجز جو ہیں ان کو پلٹنا شروع کر دیتے ہیں ایسی غیر ارادی طور پہ. تو ٹیچر جو ہے وہ یہ جان لیتا ہے یا جان لیتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کسی بھی قسم کی انگزائٹی ہو رہی ہے اور اس کا جو رسپانس ہے وہ ٹائملی اور اپروپریٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو سنیں کہ انگزائٹی کیوں ہو رہی ہے، انگزائٹی جو ہے اس کی بیس کیا ہے. از اٹ سم ہوم بیسڈ انگزائٹی، از اٹ سم کلاس روم بیسڈ انگزائٹی اور از اٹ سم اسکول بیسڈ انگزائٹی. ٹیچرز دے مسٹ لسن ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دے مسٹ گیو اے نان ججمنٹل ٹاک. اس میں فوری طور کے اوپر اسٹوڈنٹ پر الزام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ جو ہے ایک منفی رول بھی پلے کر سکتا ہے، زیادہ ایگریسو ایکٹ جو ہے اس کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. تو کبھی بھی ججمنٹل نہ ہو. آپ جو ہیں فوری طور پر جج کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وجہ کیا ہے. فرسٹ لسن ٹو دا اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد جو ہے اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. ٹرائی ٹو ویریفائی واٹ دا اسٹوڈنٹ از سیئنگ. یہ بے حد ضروری ہے. تو انگزائٹی جو ہے یہ ایک فرسٹریٹنگ مومنٹ ہوتا ہے اور اگر انگزائٹی برقرار رہے تو پھر اٹ کین ٹرن انٹو ایگریشن لیٹر آن. اسی لیے انگزائٹی کو پکڑ لینا وقت کے اوپر، کنٹرول کر لینا اور پھر اس کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس از اے فارم آف فرسٹریشن. اسٹریس جو ہے اس میں جو ہے مائنر بیہیویئرل پرابلم سامنے آ سکتی ہیں. اسٹریس میں آ کے بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا اکیڈیمک کام غلط کر سکتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ مائنر پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑا جو ہے ایگریسو ایکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے اسٹریس جو ہے اس کا بھی پتہ چلانا بہت ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے کے ساتھ اپنی کلاس روم میں زندگی گزار رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے وہ کچھ ارادی یا غیر ارادی طور پہ کچھ خاص بیہیویئر ایشوز میں انوالو ہے تو پھر آپ اس پہ توجہ دیں. دیٹ اسٹوڈنٹ نیڈز اٹینشن. دیر از سم تھنگ دیٹ از ٹربلنگ دا اسٹوڈنٹ. وہ اسٹوڈنٹ کسی دباؤ کا شکار ہے، کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ خاص رویوں کے ساتھ جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں سامنے آ رہا ہے یا آ رہی ہے. تو اس میں ٹیچر کا جو رسپانس ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کو اس چیز کی ایشورنس دینا ضروری ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات کو سنیں اور دیکھیں کہ اس کا سٹریس جو ہے وہ کیسے ریلیز ہو سکتا ہے، وجہ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے. ایکڈیمک ریلیٹڈ ایشو ہے، کوئی بیہیویئرل ریلیٹڈ ایشو ہے، کیا کوئی اور طالب علم اس کو تنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہے. سو یہ کلوز جو پروکسیمٹی اور انٹرسٹ ہے اسٹوڈنٹ میں لینا یہ بہت ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہی اور شی شوڈ فیل کانفیڈنٹ ٹو ایکسپریس دی پرابلم ود دا ٹیچر. یہ بے حد ضروری ہے. بعض اوقات فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو ہیں وہ بات چیت ہو سکتی ہے مگر ٹیچر کا جو رسپانس ہے وہ بے حد اہم ہے. ٹیچر بہرحال ان کنٹرول ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور اتھارٹیٹیو پریزنس اس کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پراپر اسسٹنس دی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسی اسائنمنٹس دی جا سکتی ہیں، ایسے پروجیکٹس دیے جا سکتے ہیں جو اسٹریس ریلیزنگ ہوتے ہیں. بٹ فار دیٹ a teacher needs to be fully prepared. A teacher needs to be professionally trained to handle such issues in the classroom. So anxiety and stress are frustrating moments and they should be given proper attention.